کے سامنے حضور کی وہ شان بیان کروں جو عرش والے خدا نے بیان کی۔ حضور علیہ السلام کی شان لامتناہی کمالات رکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت اور تقدس لامحدود ہے۔ قرآن پاک میں ہر صفحے پر، ہر صورت میں، ہر رکوع میں حضور کی شان کا تذکرہ ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان کا ایک نہایت انوکھا اور نرالا عنوان پیش کیا ہے۔ میں تو کیا بول رہا ہوں، میں بنا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ ہم نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دنیا میں جتنے جہان ہیں، ہر جہان کے لیے تو نبی ہے، ہر جہان کے لیے تو رہبر و رہنما ہے، ہر جہان کا تو پیغمبر ہے، ہر جہان کے لیے تو ہدایت ہے، ہر جہان کی عظمت تیرے پاس ہے، ہر جہان کی تقدس تیرے قدموں سے وابستہ ہے،
ہر جہان کی کامیابی تیرے ساتھ وابستہ ہے۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر تو ایک جہان کا نہیں، عالم عقبہ کے لیے تو رحمت ہے، عالم دنیا کے لیے تو رحمت ہے، عالم حیوانات کے لیے تو رحمت ہے، عالم جمادات کے لیے تو رحمت ہے، عالم انسانیت کے لیے تو رحمت ہے، تحت الثری کے لیے تو رحمت ہے، عرش معلی کے لیے تو رحمت ہے، فرشتوں کے لیے تو رحمت ہے، جوانوں کے لیے تو رحمت ہے، عورتوں کے لیے تو رحمت ہے، لڑکیوں کے لیے تو رحمت ہے، جانوروں کے لیے تو رحمت ہے، مزدوروں کے لیے تو رحمت ہے، کسانوں کے لیے تو رحمت ہے، محنت کشوں کے لیے تو رحمت ہے، ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے، ایک ایک علاقے کے لیے، ایک ایک بستی کے لیے اے پیغمبر تو رحمت ہے، تو جہانوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کتاب تجھے دی گئی وہ بھی جہانوں کے لیے، جو نبی بنا کر تو بھیجا گیا تو بھی جہانوں کے لیے، اور میں رب ہوں میں بھی جہانوں کے لیے۔ اے پیغمبر میں رب العالمین ہوں، قرآن ہدی للعالمین ہے اور تو رحمت للعالمین ہے۔ نہ کوئی تیری مثال ہے، نہ قرآن کی مثال ہے، نہ پروردگار کی مثال ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے میرے پیغمبر کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہانوں کے لیے میرا نبی رحمت ہے، جہانوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، قرآن آسمانوں سے اترا، میرے پیغمبر پہ اترا، کتابیں اور بھی بڑی اتری، قرآن کے اترنے میں فرق ہے، تورات کے آنے میں فرق ہے، انجیل کے آنے میں فرق ہے، کتابیں اور بھی بڑی آئیں، لیکن جو جہانوں کے لیے رحمت تھا اس کے اوپر قرآن کا آنا، کتاب کا اترنا، یہ عجیب و غریب انداز تھا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ تورات آسمانوں سے اتری، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ طور پہاڑ پہ چلے جاؤ، میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں اور وہاں 40 دن کا چلہ کرو پھر میں کتاب دوں گا۔ انجیل اترنے کا وقت آیا، عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ میں تمہیں کتاب دوں گا، اور زبور اترنے کا وقت آیا، حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا اپنے معبد میں بیٹھ جاؤ کتاب کا انتظار کرو۔ لیکن جب قرآن میرے پیغمبر پہ اترا تو میرے نبی کو کہیں جانا نہیں پڑا، میرے پیغمبر کو انتظار نہیں کرنا پڑا، میرے نبی کو 40 دن کا چلہ نہیں کرنا پڑا، میرے پیغمبر کو طور کے پہاڑ پہ نہیں جانا پڑا، میرے رسول کو وادی ابو قبیس میں نہیں جانا پڑا، بلکہ کیا ہوا کہ میرا پیغمبر مکے میں تھا، قرآن کو مکے میں بھیج دیا، میرا رسول مدینے میں آیا، قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، میرا پیغمبر پہاڑ پہ چڑھا، قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، میرا نبی بازار میں آیا، قرآن کو بازار میں بھیج دیا، میرا نبی گلیوں میں پہنچا، قرآن کو گلیوں میں بھیج دیا، حتیٰ کہ میرا پیغمبر بدر میں، قرآن بدر میں، میرا نبی احد میں، قرآن احد میں، میرا پیغمبر تبوک میں، قرآن تبوک میں، میرا نبی حنین میں، قرآن حنین میں، میرا نبی عشیرہ میں، قرآن عشیرہ میں، حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پہ، قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، دنیا میں جتنے بھی جہان ہیں ہر جہان کے لیے تو رحمت ہے۔ سوال یہ ہے کہ رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کہتے کس کو ہیں؟ رحمت کی تھیوری کیا ہے؟ رحمت کی فلسفی کیا ہے؟ رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کی حقیقت کیا ہے؟ رحمت کی اصلیت کیا ہے؟ یہ بات قابل غور ہے۔ عربی لغت میں جتنی بھی کتابیں آج تک چھپی ہیں، رحمت کا معنی ایک ہے، رحمت کا معنی راحت ہے، رحمت کا معنی رفعت ہے، رحمت کا معنی چین ہے، رحمت کا معنی سکون ہے، رحمت کا معنی دکھوں میں کسی کا علاج ہے، رحمت کا معنی جہالت میں علم کی روشنی ہے، جہالت اور رحمت کا معنی عظمت ہے، رحمت کا معنی رفعت ہے، رحمت کا معنی بلندی ہے، رحمت کا معنی دکھوں میں اچھائی ہے۔ کائنات ساری جب شرک سے اٹ گئی تھی، کائنات میں شرک کا اندھیرا تھا، اس میں جو روشنی پھیلی اسے رحمت کہا گیا، اور جس وقت گناہ ساری دنیا میں پھیل گیا اور گناہ کے مقابلے میں نیکی کا پھیلنا رحمت ہے، ظلم ساری دنیا میں پھیل جائے وہاں عدل کا آنا رحمت ہے، ساری کائنات میں برائی ہو وہاں اچھائی کا آنا رحمت
رحمت ہے، ساری کائنات میں ظلم ہو وہاں عدل کا آنا رحمت ہے، ساری کائنات اندھیروں میں ڈوب جائے وہاں روشنی کا آنا رحمت ہے، اور مزدوروں کو حق نہ ملے وہاں حقوق مل جائیں یہ رحمت ہے، محنت کش بھوکا مر رہا ہو اس کو روٹی مل جائے یہ رحمت ہے، ایک آدمی ننگا ہو اس کو کپڑا مل جائے یہ رحمت ہے، ایک شخص مریض ہے اس کا علاج ہو جائے یہ رحمت ہے، ایک آدمی جاہل ہے اس کو تعلیم مل جائے یہ رحمت ہے۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں رحمت کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہر چیز کا علاج محمد مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہے، تعلیم نبی کے قدموں میں، علاج نبی کے قدموں میں، مزدوروں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری کا ادا کرنا نبی کے قدموں میں، شرک کو دور کر کے توحید کا چراغ جلانا نبی کے قدموں میں، رسالت کو عام کرنا نبی کے قدموں میں، قرآن کو دنیا میں پھیلانا نبی کے قدموں میں۔ دنیا میں ہر دکھ کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے، ہر پریشانی کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے، ہر بے چینی کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے، ہر کفر کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے۔ شرک ہے تو مقابلے میں رحمت ہے، کفر ہے تو مقابلے میں رحمت ہے، دکھ ہے تو مقابلے میں رحمت ہے، پریشانی ہے مقابلے میں رحمت ہے۔ پوری کائنات میں جتنی برائیاں ہیں ان کے مقابلے میں جو نیکی ہے وہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے۔ اندھیرا پھیل گیا ہو، روشنی کی ضرورت ہو تو میں کہوں گا یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ تجھے یقین نہیں آتا تو ایک ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد کے دروازے سے پوچھ لے کہ رحمت کی کیفیت کیا ہے۔ توجہ کیجئے، جگن ناتھ آزاد کہتا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ میرے بھائیوں، میرا رسول، میرا پیغمبر، میرا مرشد، کائنات کا محور حقیقی، مرکز حقیقی، مقصود کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عورت کی کیا کیفیت تھی، مزدور کی کیا حالت تھی، کسان کی کیا حالت تھی۔ میرے بھائیوں، عورت کو وراثت کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، عورت کے مخصوص ایام میں وہ گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، عورت کو جنگلوں سے لوگ باندھ دیتے تھے۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور کیسر و کسرا میں رواج تھا کہ لڑکی جوان ہوتی اسے دکانوں پر شوکیسوں میں کھڑا کر کے بری خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا۔ ایسے وقت میں کہ جب عورت بازار کی جنس رہ گئی تھی، ایسے وقت میں کہ جب بچی پیدا ہوتی ہو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہو، ایسے وقت میں جب عورت کو وراثت کا کوئی قانون نہ ملتا ہو، عورت کی کوئی کیفیت، کوئی حیثیت متعین نہیں تھی، عورت ایک استعمال شدہ کپڑے کی چیز تھی، عورت جن سے خواہشات کی علامت تھی، عورت خواہشات نفسانی کا ایک مرکز بن کر رہ گئی تھی، اور عورت سوائے دنیاوی ہوس کے اور اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ ایک عورت صنف نازک، آج پوری دنیا، آج یورپ، مستشرقین یورپ اور پوری کائنات کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو اندر بند کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں آؤ، میں تمہیں 14 صدیوں سے بھی پہلے کیسر و کسرا کی کیفیت بتانا چاہتا ہوں کہ عورت بازاروں میں کھڑی کر کے عورت کی بولیاں لگتی تھیں، اس کے حسن کو لوگ دیکھ کر بری خواہشات کا نشانہ بنانا چاہتے تھے، اور بچی پیدا ہوتی تو عرب میں اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اندھیرا تھا، عورت کے لیے کوئی زندگی نہ تھی، عورت کے لیے کوئی آسرا نہ تھا، عورت کا کوئی دنیا میں سہارا نہ تھا، عورت کے لیے امید کی کوئی کرن نہ تھی، عورت کے سامنے کوئی روشنی نہ تھی، عورت کے لیے کوئی چیز بھی دنیا میں نہ تھی۔
میرے بھائیوں ایسے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا سردار محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے اور میرے رسول نے فرمایا او دنیا کے لوگوں، عورت کو عام سمجھنے والوں، عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت ہے عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تب بھی تیری آبرو ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، اور عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور وہ جنت جس جنت کی تلاش میں ساری کائنات ماری ماری پھر رہی ہے، 80 سال کی عبادت بزرگ کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، کتب عبادت کرتا ہے مجھے جنت مل جائے، ابدال عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، لیکن 1400 سال پہلے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے میرا پیغمبر قرار دے چکا ہے کہ جو عورت خواہشات نفسانی کی چیز تھی، اسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت بتانے والا وہ میرا پیغمبر ہے جو عورت کے لیے بھی رحمت کا پیغام بن کر آیا۔ میرے بھائیوں عربوں میں رواج تھا، توجہ کیجئے، توجہ، عربوں میں رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مکے میں بھی رواج تھا۔ تاجدار رسالت کی محفل میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرا بہت بڑا گناہ ہے، آسمانوں سے بھی بڑا گناہ، زمین سے بھی بڑا گناہ، اتنا بڑا میں نے گناہ کیا، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا زنا سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا شراب سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا تو نے جوا کھیلا؟ اس نے کہا جوئے سے بھی بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا کون سا ایسا گناہ ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہو، زمین سے بھی بڑا ہو، کائنات سے بھی بڑا ہو؟ تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میں ابو جہل کا پیروکار تھا، میں ابو جہل کا ماننے والا تھا، میرے علاقے میں بھی ابو جہل کا یہ دستور تھا کہ بچی پیدا ہو جاتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، میرے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی، 14 سال بیت گئے، 14 سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا یہ اولاد پہلی ہے، ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے، حالانکہ حکومت کا اعلان تھا، ابو جہل کا اعلان تھا کہ بچی کو دفن کر دیا جائے، کہیں بڑی ہو کر اس کو کوئی لینے نہ آ جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے، کوئی ہمارا ناک کاٹنے والا نہ آ جائے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ 2 سال بیت گئے، 3 سال، 4 سال، بچی بھاگنے لگی، بچی ہمیں بہت پیاری لگتی تھی، جب میں گھر جاتا بچی میرے سینے سے چمٹ جاتی تھی، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ بنس روڈ کراچی کے مسلمانوں جن کے گھروں میں بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو پتا ہے کہ باپ کو بیٹیوں سے کتنی محبت ہے اور بیٹیوں کو ماں باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن یہ 4-5 سال کی بچی روزانہ باپ کے سینے سے چمٹ جاتی ہے۔ لیکن ایک دن وہ کہتا ہے مکہ کے چوک میں ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا، اس نے کہا تیرے گھر میں بچی ہے اور تو اس کو دفن نہیں کرتا، آج ہی میری پولیس آئے گی اور اس کو دفن کر دے گی۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میری کہیں کل کو ناک نہ کٹ جائے۔ میں گھر آیا، میں نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ آج میں بچی کو زندہ دفن کر ڈالوں گا، آج میں اس کو تہہ تیغ کر دوں گا، آج میں اپنی آنکھوں سے جدا کر دوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا، میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا، صرف یہ کہا اس کو تیار کر دے، اس کے ماموں کے پاس لے جاؤں گا، اس کو وہاں چھوڑ آؤں گا، ابو جہل کے کہیں جلاد آ کر اس کو ذبح نہ کر ڈالے۔ اس کی اماں نے تیار کر دیا، اس کو دوپٹہ پہنایا، اس کے کپڑے بدلے، اس کو غسل کرایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ میں جب چلنے لگا تو اس بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سینے پر رکھا، اٹھا کر لے جانے لگا۔ ایک کدال اور کسی وہ دروازے کے پاس تھی، وہ بھی میں نے اٹھائی، اس کی ماں کو پتا نہ چلا، وہ سمجھتی رہی کہ میرے بھائی کے پاس یعنی اس کے ماموں کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن کہتا ہے میرے دل میں برائی تھی، میں بچی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا، پہاڑوں پر لے گیا تو بچی کہتی ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، میں نے اس کے منہ پہ تماچا مارا، وہ خاموش ہو گئی۔ پہاڑ کے دامن میں میں اس کی قبر کھودنا میں نے شروع کر دی، میں قبر کھودتا تھا اور وہ بچی کہتی تھی ابا جان کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا خاموش ہو جا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جب میں قبر کھود رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ اس بچی نے اپنے دوپٹے میں وہ مٹی ڈالی اور میرے ساتھ وہ گڑھا
खोदने में मददगार हो गई। थोड़ी देर के बाद उसी बच्ची को उठाकर जब मैंने उस गड्ढे में रखा तो वो बच्ची रो पड़ी और रो कर कहने लगी, अब्बा जान अगर इसी तरह मुझे जिंदा दफन करना था मेरे घर में बता देते, मैं अपनी अम्मा को आखिरी सलाम तो करके आ जाती। जब यहां तक वो पहुंचा रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू निकल आए, सारे सहाबा रो पड़े। क्यों रोए? मेरा पैगंबर क्यों रोया? इसलिए कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा पैगंबर तो रहमत का पैगंबर था। उसकी आंखों से मोतियों की तरह आंसू बह रहे थे। वो आदमी कहता जा रहा था कि ऐ पैगंबर, उस बच्ची को उठाकर जब मैं गड्ढे में रखने लगा बच्ची रो पड़ी, मैंने उसके पुकार को नहीं देखा, मैं उसको रखने लगा तो बिलाखिर वो बच्ची कहती है, अब्बा जान मुझे छोड़ दे, मैं सारी जिंदगी तेरे घर नहीं आती, मैं सारी जिंदगी इस इलाके में नहीं आती, मैं जंगलों में वक्त गुजार के अपना गुजारा कर लूंगी। तेरे घर में मेरा जुर्म तो कोई नहीं, मेरा कसूर तो कोई नहीं, मैंने तेरे हुक्म की कभी खिलाफ वर्जी नहीं की। वो चीखती रही लेकिन मेरे दिल पे अबू जहल का डर था। मैंने बच्ची को कब्र में डाल दिया और उसके सीने पे एक रेत का तौदा रखा और उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। ए दुनिया के सरदार, ए रहमते दो आलम, आज मैं तेरे दरवाजे पे आया हूं, क्या मेरा ये गुनाह माफ हो सकता है? जिस दिन से उस बच्ची को मैंने गड्ढे में रखा उस दिन के बाद रोजाना ख्वाब में वो बच्ची मुझे मिलती है और मेरे सामने कहती है, अब्बा जान क़यामत का दिन होगा, रसूलुल्लाह की अदालत होगी, मेरा हाथ होगा, तेरा गिरबान होगा। ए अल्लाह के नबी, आज 40 दिन हो गए मुझे नींद नहीं आई, मैं तेरे दरवाजे पे आया हूं कि इसलिए कि तुम रहमत दो आलम हो, रहमतुल लिल आलमीन हो। इतना बड़े गुनाह की मुझे माफी मिल सकती है। मेरे भाइयों, मेरा पैगंबर उसकी बातें सुनकर रो रहा है, सहाबा रो रहे हैं, नबी की आंखों से मोतियों की तरह आंसू झड़ रहे हैं। मेरे रसूल ने फरमाया, ओ नौजवान, तूने बड़ा जुल्म किया, तूने अरश हिला दिया, तूने जमीन हिला दी, तूने पहाड़ हिला दिए, तुझे तरस नहीं आया? जब वो बच्ची रोती थी तूने हाथ क्यों नहीं रोका? जब तूने उसको कब्र में उतारा वो रो रही थी, तूने हाथ क्यों नहीं रोका? जब तूने उसके सीने पे पत्थर रखा तुझे तरस नहीं आया? वो मासूम जान तड़पती रही, तू जुल्म करता रहा। लेकिन याद रख, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं। अगर आज सच्चे दिल से तू तौबा करके मेरा कलमा पड़ेगा, मैं इतनी बड़ी रहमत लेकर आया हूं कि वो रहमत इस गुनाह से बहुत बड़ी है, इस ज्यादती से बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी रहमत लाया हूं कि सच्चा दिल से कलमा पड़ेगा तो मैं इस गुनाह पे भी माफी की चादर फेर दूंगा। और ये याद रख, आइंदा क़यामत तक के लिए मैं ऐलान करना चाहता हूं कि मेरी उम्मत में जो शख्स 2 बच्चियों की तरबियत करके जवान करके उनकी अच्छी तरह शादियां करेगा, मैं मोहम्मद उसकी जन्नत का ऐलान करता हूं। इसलिए कि मैं औरत के लिए, बच्चियों के लिए, दुखी बच्चियों के लिए जो बेगौरो कफन कब्रों में उतार दी गई, मैं मोहम्मद उनके लिए भी रहमत का पैगाम्बर बनकर आया। रहबरो रहनुमा, रहबरो रहनुमा। मेरे भाइयों, वमा अरसलनाका इल्ला, वमा अरसलनाका इल्ला, बुलंद आवाज से, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या पैगंबर, हमने तुझे जहानों के लिए रहमत बनाया, एक जहान के लिए नहीं, सारे जहानों के लिए। कि मेरे रसूल के दरवाजे पर एक ऊंट ने आकर सर रखा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कहता है? तो हजूर ने फरमाया, ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। ये कहता है मुझे चारा थोड़ा डाला जाता है, काम ज्यादा लेते हैं। तो हजूर ने मालिक को बुलाकर कहा कि आइंदा तुझे थोड़ा चारा डालने की इजाजत नहीं, जितना काम लोगे चारा उतना ही डालोगे। अब तुम बताओ कि इस जानवर के लिए भी मेरा पैगंबर रहमत का पैगंबर बनकर आया या नहीं आया? मेरे रसूल की बेसत के वक्त मजदूर के लिए कोई कायदा कानून न था, लेकिन मेरा पैगंबर जब दुनिया में आया, मेरे रसूल ने दुनिया में पैगाम अपना पहुंचाना शुरू किया, तो मेरे रसूल ने मजदूरों के बारे में जो ऐलान किया वो भी बड़ा काबिल गौर है। मैंने रात अनारकली बाजार लाहौर के जलसे में भी कहा, यहां भी कहता हूं कि दुनिया में कोई इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजदूरों का हामी नहीं, मेहनत कशों का हामी नहीं, और फैक्ट्रियों के मजदूरों और मिलों के मजदूरों, स्टील मिल के मजदूरों, कंपनियों और कारखानों
اور ملوں کے مزدوروں، محنت کشوں، آؤ میں ساری کائنات کے سردار کے دروازے پہ تمہیں لے چلوں کہ میرے پیغمبر کی عدالت میں لوگ مصافحہ کر رہے ہیں۔ حضور نے ایک شخص سے مصافحہ فرمایا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں نشانات ہیں، اس کے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا، اے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سعد انصاری ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے ہاتھوں پہ نشان کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا میں پتھروں پہ پھوڑا چلاتا ہوں، یعنی پتھر توڑ کر مزدوری کماتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ تو میرے رسول نے فرمایا دنیا کے لوگوں سب سے بہتر کمائی اسی مزدور کی ہے، اور یہ کہہ کر میرے پیغمبر نے اس مزدور کا ہاتھ چوم لیا، مزدور کا ہاتھ چوما۔ میں نے چیلنج کیا کہ آؤ لینن سے پوچھو، مارکس سے پوچھو، انجلس سے پوچھو، اور برطانیہ کے چرچل سے پوچھو، شیکسپیئر سے پوچھو، روسو اور ویدرک سے پوچھو، کتنے بڑے بڑے فرما روا اور کتنے بڑے بڑے مصلح و مربی ریفارمر دنیا میں آئے، لیکن ایسا بھی کوئی شخص آیا کہ جس نے اپنی امت کے ایک مزدور کا ہاتھ چوما ہو؟ وہ پیغمبر جو معراج کی رات عرش پہ پہنچا، وہ پیغمبر جس کے دروازے پر ایک لڑکی قید کر کے لائی گئی، قیدی عورتیں آئیں، قیدی مرد آئے، اس کے دروازے پر ایک لڑکی قید کر کے لائی گئی، تو میرے رسول نے فرمایا بلال یہ میری نبوت والی چادر اس لڑکی کے چہرے پہ ڈال دے۔ تو بلال نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، آج تو کافر کی بیٹی کے سر پہ کپڑا ڈالے گا، قیامت کے دن خدا تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ میرے پیغمبر کی اس رحمت کو دیکھو، ایک مزدور کے ہاتھ کو میرے نبی نے چوما ہے اور یہ فرمایا اوت الاجیر علی اجر قبل ان یجف ارکہ، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دو۔ یہ اعلان سب سے پہلے دنیا میں کرنے والا رحمت للعالمین ہے۔ میرا پیغمبر عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، مزدوروں کے لیے بھی رحمت ہے، محنت کشوں کے لیے بھی رحمت ہے، یتیموں کے لیے بھی رحمت ہے کہ عید الفطر کے دن میرے بھائیوں حضور علیہ السلام عید سے فارغ ہو کر گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، لیکن ایک بچہ وہ کھیلتا نہیں تھا۔ میرا پیغمبر کھیلنے والوں کو چھوڑ کر اس بچے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس بچے سے سوال کرتے ہیں میرے رسول کہ بیٹا تو کیوں نہیں کھیلتا؟ وہ رو پڑا۔ اس نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا کہ پہلی مرتبہ کوئی آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو کیوں نہیں کھیلتا؟ اس نے کہا نوجوان مجھے بتاؤ میں کیسے کھیلوں، میرے تو تن پہ کپڑے نہیں۔ حضور نے فرمایا ان سارے بچوں نے کپڑے پہنے، تو نے کپڑا نہیں پہنا۔ وہ رو پڑا، رو کر کہنے لگا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں یتیم بچہ ہوں، میری ماں فوت ہو چکی ہے، میرا باپ فوت ہو چکا ہے۔ پیغمبر نے اس کی بات سنی، کھیلنے والوں کو نہیں دیکھا، اس بچے کو نبوت نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور حضور گھر لے گئے۔ فرمایا عائشہ یہ یتیم بچہ تیرے دروازے پہ لایا ہوں، آج کے بعد میں محمد اس کا باپ ہوں، عائشہ تو اس کی ماں ہے۔ تو اس یتیم بچے کے لیے میرا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا۔ اسی لیے حفیظ طائب نے کہا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر۔ حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی، تو کشکولے گدائی ہے یہ چے درویشی چے سلطان۔ میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت ہے، مزدور کے لیے رحمت ہے، محنت کش کے لیے رحمت ہے، اور ان جبینوں کے لیے رحمت ہے جو جبینیں ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے جھکتی تھی، ان کو اٹھا کر میرے پیغمبر نے ایک خدا کے دروازے پہ جھکا دیا۔ میرا نبی ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرا پیغمبر بچوں کے لیے رحمت، یتیم عورتوں کے لیے، یتیم بچیوں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، محنت کشوں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے، اور کائنات کے ایک ایک انسان کے لیے، ایک ایک حیوان کے لیے، ایک ایک جمادات کے لیے میرا پیغمبر رحمت بن کر آیا۔
جب کائنات کی ہر چیز کے لیے میرا نبی رحمت ہے اور یہ ساری روشنی اسی نبی کے قدموں کے صدقے ہے. آج میرے پاس ایمان ہے تو یہ نبی کی رحمت ہے. میں مسلمان ہوں تو یہ نبی کی رحمت ہے. آج تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے گزر رہی ہے, تو کہتا ہے سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے. اگر 1400 سال کے بعد تیرا ایمان نبی کی رحمت ہے, تیرا سلام نبی کی رحمت ہے, اور تیری خوشحالی نبی کی رحمت ہے, تیرے ملک پہ رحمت نبی کی رحمت ہے, سعودی عرب میں تیل نکل آیا, تو کہتا ہے نبی کی رحمت ہے, اور تجھے گھر میں روٹی مل گئی, تو کہتا ہے نبی کی رحمت ہے, تو پھر مجھے کہنے دے کہ صدیق کی صداقت بھی نبی کی رحمت ہے, عمر کی عدالت بھی نبی کی رحمت ہے, عثمان کی شرافت بھی نبی کی رحمت ہے, علی کی شجاعت بھی نبی کی رحمت ہے, اور سلمان فارسی کا تقوی بھی نبی کی رحمت ہے, ابو ذر غفاری کا زہد بھی نبی کی رحمت ہے, ابن عباس کی تفسیر بھی نبی کی رحمت ہے, ابن مسعود کی حدیث بھی نبی کی رحمت ہے, سارے صحابہ کی عظمت نبی کی رحمت ہے, بلال تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, اس کا استقلال نبی کی رحمت ہے, خباب کو آگ کے انگاروں پہ جلایا جا رہا ہے, اس کا استقلال نبی کی رحمت ہے, طارق ابن زید کو پھانسی کے تختے پہ چڑھایا جا رہا ہے, اس کا استقلال نبی کی رحمت ہے, حذیفہ سہیمی کو آگ کے انگاروں پہ ڈالا گیا اور ابلتی ہوئی دیگ میں ڈالا گیا, یہ نبی کی رحمت ہے, اور تخت و تاج کیسر و کسرا سے صحابہ ٹکرائے, نبی کی رحمت ہے, اور اندھیروں میں چراغ جلائے, نبی کی رحمت ہے, صحابہ نے چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے نبی کو نہیں چھوڑا, یہ نبی کی رحمت ہے, بدوؤں نے کیسر و کسرا کے پرخچے اڑائے, یہ نبی کی رحمت ہے, ساری کائنات کے بت پاش پاش کر کے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کیا صحابہ نے, یہ نبی کی رحمت ہے, صحابہ کی عظمت نبی کی رحمت ہے, صحابہ کا علم نبی کی رحمت ہے, صحابہ کا تقوی نبی کی رحمت ہے, صحابہ کی شان نبی کی رحمت ہے, صحابہ کا تدبر نبی کی رحمت ہے, اور قرآن میں 750 جگہ پہ اللہ نے صحابہ کو جنتی کہا, یہ ان کی وجہ سے نہیں, یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے. مورخ اسلام علامہ شاہ رحمان فاروقی, مورخ اسلام علامہ شاہ رحمان فاروقی, سنیوں کا ترجمان, سنیوں کا ترجمان, حق نواز کا دوسرا نام. میرے بھائیوں, آج کائنات کی ہر اچھائی میرے رسول کی رحمت ہے. 1,44,000 صحابہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے, ایک شخص بھی مسلمان نہیں تھا, اور پھر دنیا نے کیا دیکھا کہ وہ کعبہ جس میں 360 بت تھے وہ بت گرا دیے گئے, یہ نبی کی رحمت ہے, اور فران کی چوٹی پہ اسلام کا سورج طلوع ہوا, یہ نبی کی رحمت ہے. ایک آدمی بھی ساتھ نہ تھا, لیکن جب جنازہ پیغمبر کا اٹھا تو 1,44,000 صحابہ نبی کے قدموں میں تھے, یہ نبی کی رحمت ہے. کیسر و کسرا کے سارے بت پاش پاش ہو گئے, یہ نبی کی رحمت ہے. مجھے کہنے دو کہ کائنات کا ہر حسن نبی کی رحمت ہے, ہر خوبصورتی نبی کی رحمت ہے, کائنات کی ساری رانائی نبی کی رحمت ہے, میرے محمد کی رحمت ہے. یہ جمال صحابہ صباحت نبی کی رحمت ہے, یہ حسن ملاحت نبی کی رحمت ہے, یہ گلوں کا چہر, یہ گلوں کی خوشبو نبی کی رحمت ہے, یہ سمندروں کا خروش نبی کی رحمت ہے, یہ بلبل کی چہک یہ نبی کی رحمت ہے, یہ کائنات کی ساری روشنی نبی کی رحمت ہے, یہ آسمان کی وسعت نبی کی رحمت ہے, یہ زمین کا فروش یہ نبی کی رحمت ہے. اور میرے بھائیوں, تیری نماز نبی کی رحمت ہے, میرا روزہ نبی کی رحمت ہے, میرا بولنا نبی کی رحمت ہے, تیرا یہاں آنا نبی کی رحمت ہے. میں اور آگے بڑھتا ہوں, 1,44,000 صحابہ کا کفر سے ٹکرانا نبی کی رحمت ہے, ابو حنیفہ کی فقہ نبی کی رحمت ہے, امام مالک کی عظمت نبی کی رحمت ہے, شافعی کا تقوی نبی کی رحمت ہے, احمد بن حنبل کا استقلال نبی کی رحمت ہے, سعید ابن جبیر تخت دار پہ چڑھ گیا یہ نبی کی رحمت ہے, امام غزالی نے حق و صداقت کا پرچم بادشاہوں کے سامنے بلند کیا نبی کی رحمت ہے, اور ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا نبی کی رحمت ہے, امام راضی نے تفسیر لکھی نبی کی رحمت ہے, اور مجدد الفسانی نے جہانگیر کے دربار میں حق کا پرچم بلند کیا نبی کی رحمت ہے, شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے لیکن وہ نہیں بدلا نبی کی رحمت ہے, شاہ عبد العزیز نے جرت کا اعلان کیا نبی کی رحمت ہے, شاہ اسماعیل کی شہادت نبی کی رحمت ہے, سید احمد شہید کا ولولہ نبی کی رحمت ہے, قاسم نانوتوی
नादवी की अजमत नबी की रहमत है, रशीद गंगोही का तकवा नबी की रहमत है, महमूदुल हसन माल्टा की जेल में रहा, यह नबी की रहमत है, कुरान की तफसीर जेलों में लिखी, यह नबी की रहमत है, अब्दुल शकूर लखनवी का इल्म नबी की रहमत है, अताउल्लाह शाह की खिताबत नबी की रहमत है, और मौलाना इलियास तबलीगी जमात के बानी की सारी कावश नबी की रहमत है, मुफ्ती कफैतुल्लाह के फतवे नबी की रहमत है, देवबंद की अजमत नबी की रहमत है, वलियों की विलायत नबी की रहमत है, मुमीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की अजमत नबी की रहमत है, पीरान पीर का वकार नबी की रहमत है, औलिया की विलायत, पीरों की पीरी, कुतुबों का कुतुबियत, सारी कायनात का इल्म नबी की रहमत है। और मुझे आगे चलकर कहने दे अब्दुल शकूर लखनवी का सारा इल्म नबी की रहमत है, और हक नवाज की सारी अजमत नबी की रहमत है। हक नवाज का दूसरा नाम, हक नवाज का दूसरा नाम सुन्नियों का तर्जुमान, हक नवाज का दूसरा नाम। मेरे भाइयों, आज अमेरिका के जिस शहर में तुम जाओ, जो एशिया का बाशिंदा तुम्हें नजर आएगा, उसकी गाड़ी में हक नवाज की कैसेट चल रही है, यह नबी की रहमत है। और गुंबद खिदरा के सामने कैसेटों की दुकान पे हक नवाज गूंज रहा है, यह नबी की रहमत है। और शहादतें 80 हो गई, लेकिन सिपाह सहाबा बढ़ रही है, यह नबी की रहमत है। खून के कतरों से ये लोग बढ़ रहे हैं, फिर भी नबी की रहमत है। जर्रे जर्रे हो गए, लेकिन काम बढ़ रहा है, यह नबी की रहमत है। हक नवाज कब्र में उतर गया, मिशन फैल रहा है, यह नबी की रहमत है। अब निसारुल कासमी की बीवी बेवा हो गई, लेकिन मिशन नहीं हटा, खत्म नहीं हुआ, यह नबी की रहमत है। 40 नौजवान उलमा ज़िबा कर दिए गए, और फिर भी दीन नहीं खत्म हुआ, सिपाही साहबा का मिशन नहीं मिटा, यह नबी की रहमत है। ईरान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मौजूदा हुक्मरानों ने टांगे ऊंची करके इस जमात को मिटाना चाहा। रेडियो मेरे खिलाफ, टेलीविजन मेरे खिलाफ, अखबार मेरे खिलाफ, मौलवी कई मेरे खिलाफ, जवान मेरे खिलाफ, सियासतदान मेरे खिलाफ। लेकिन जब हक नवाज शहीद हुआ, यूनिट 300 थे, अब 14,000 यूनिट है। यह सब कुछ नबी की रहमत है। शहादतों की दास्तान, और कराची में तवज्जो, ईरान के कुछ टाउट जो सुन्नियत का लबादा ओढ़ कर मेरा रास्ता रोकने के लिए हर जगह पे खड़े हैं, लेकिन हर जगह पे उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। यह नबी की रहमत है, यह नबी की, यह किसकी रहमत है, यह किसकी रहमत है। तो फिर मुझे कहने दो कि मैं तो उस कासिम नानोतवी की अजमत की बात करता हूं, मैं तो उस हुसैन अहमद मदनी का नाम लेवा हूं कि जिसने पैगंबर के रोजे पे खड़े होकर फरमाया था कि दमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली, हमें भी अता हो वो शौके अबू जर, हमें भी अता हो वो जज्बे बिलाली। और इस अजमत को देखो कि शेखुल महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे पीरो मुर्शद वली कामल गुजरे, उन्होंने एक शेर में जन्नत को खिताब किया और बड़ी खूबसूरत बात कही। जन्नत से क्या कहा कि तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। है तवज्जो आपकी, ज़ौक़ ताज़ा है कि तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हजूर रहते। ये सब कुछ नबी की शान है, कहो ये सब कुछ, ये सब कुछ। और मेरे भाइयों, सिपाही सहाबा का पैगाम हर गली में, हर कूचे में, हर बाजार में फैलता जा रहा है। और जिस मेरे दुश्मन को, मेरे मुखालिफ को यकीन न हो, वो अपनी आंखों से देख सकता है, बल्कि यकीन अगर ना होता तो उनका भागना रुक जाता। उनका भागना बता रहा है कि बात हर जगह पहुंच चुकी है। पहुंच चुकी है या नहीं? मेरे भाइयों, ये एक आदमी कह रहा था कि मौजूदा वजीर आजम साहब कादियानी है,
مجھے کسی نے کہا. توجہ توجہ، یہ بات یاد رکھیں، ہمیں ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی کہ معین قریشی قادیانی ہے، اور بغیر تصدیق اور تحقیق کے میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی بات نہ کریں. اگر معین قریشی کے قادیانی ہونے کی تصدیق ہو گئی تو یہ آدمی ایک دن بھی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکے گا. یہ یاد رکھیں، ایک دن بھی. میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، معین قریشی کے بارے میں یہ تشویش ہے کہ اس کا نام ایم ایم احمد نے پیش کیا تھا، لیکن اس کی تردید بھی جنگ اخبار میں آ چکی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ قادیانی ہے تو پھر میری بات یہ یاد رکھیں، ہماری لڑائی صرف شیعہ سے نہیں ہے، ہماری لڑائی نبی کے ہر دشمن سے ہے. ہماری لڑائی نبی کے، اور جس دن تصدیق ہو گئی، خدا نہ خواستہ یہ آدمی قادیانی ہو، اور جس دن اس کی تصدیق ہو گئی، ایک دن میں سپاہ صحابہ اس کا تختہ الٹ کر دکھائے گی. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. آپ نے دیکھا، توجہ کریں، آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں ضابطہ اخلاق جاری ہوا نگران حکومت کی طرف سے. ضابطہ اخلاق، کیا ضابطہ اخلاق ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کافر نہیں کہے گا. ضابطہ اخلاق کی یہ عبارت ہے. یہ میرے پاس خمینی کی کتاب ہے، اس کتاب میں ہے، خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ لکھا ہے. توجہ فرمائیں کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. بلند آواز، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. کراچی کے غیور سنیوں، تاجروں، کراچی کے بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، آؤ، یہ میرے پاس خمینی کی کتاب ہے، ایران کی چھپی ہوئی ہے، خمینی کی لکھی ہوئی ہے. کتاب کا نام ہے کشف اسرار. اس کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. میں معین قریشی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب، یہ کتاب پاکستان میں موجود ہے، یہ کتاب ہر سٹال سے شیعہ کے ہر کتب خانے میں موجود ہے، اور کالجوں سکولوں میں یہ کتاب ڈونیٹ کی گئی ہے، اسے مفت تقسیم کیا گیا ہے. اس کتاب کی موجودگی میں آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ اس کتاب میں خمینی نے پیغمبر کے جانشین فاروق اعظم کو، نبی کے خلیفہ فاروق اعظم کو کافر لکھا. اب بتاؤ تمہارا ضابطہ اخلاق کہاں گیا؟ یہ کتاب موجود ہو، یہ کتاب، بھئی کیا کرتے ہو تم؟ کیا کرتے ہو تم؟ توجہ میری طرف توجہ کریں. پہلے یہ دیکھیں، یہ میرے پاس کتاب. بیٹھ جائیں آپ سارے دوست، سارے بیٹھ جائیں. یہی بھئی کیا ہو گیا آپ کو؟ بیٹھ جائیں آپ. توجہ کریں میری طرف. یہ میرے پاس کتاب ہے. اس کتاب میں فاروق اعظم کو نعوذ باللہ خمینی نے کافر لکھا. تم کہتے ہو کہ ہمارا ضابطہ اخلاق یہ ہے کہ کوئی کسی کو کافر نہ کہے، تو اس کتاب میں فاروق اعظم کو کافر لکھا گیا. تمہارا ضابطہ اخلاق ہم پر چلنے کی بجائے پہلے اس کتاب پر چلے گا، اس کتاب پر نہیں چلے گا. اگر اس کتاب پر تمہارا ضابطہ نہیں چلتا تو تمہارے ضابطے کو میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر رکھ دوں گا. میرے بھائیوں، بھائی توجہ کریں، بیٹھ جائیں. بھائی سارے دوست تشریف رکھیں.
میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت وہ ضابطہ اخلاق جاری کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو کافر نہ کہا جائے. بھئی ہم کیا کافر کہتے ہیں؟ خمینی نے اور اس کے پیروکاروں نے اور اس کے نام لیواؤں نے پاکستان میں کتابیں لکھی. یہ پاکستان کی چھپی ہوئی کتاب ہے تحفہ حنفیہ. اس پہ غور کریں. اس تحفہ حنفیہ میں پیغمبر کے صحابہ کو گالی دی، نبی کے خلفاء کو ماں بہن کی گالی دی گئی ہے. اس کتاب میں 250 صفحے پر غلام حسین نجفی ملعون لکھتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام نعوذ باللہ انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پھر بیوی کے پاس جائے. یہ تحریر ہے. میرے بھائیوں، اس کفر کے بعد، اس دجل کے بعد آپ فیصلہ کرو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے. کوئی آدمی اپنے آپ کو سنی کہلانے والا وہ میرا راستہ ایران کو خوش کرنے کے لیے روکتا ہے، یا اپنے آپ کو سنی کہنے والا ایران کے خانہ فرہنگ سے پیسے لے کر سپاہ صحابہ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے. آج یاد رکھو، سپاہ صحابہ کسی ایسے شخص سے لڑائی نہیں کرنا چاہتی جس کے اوپر سنیت کا لیبل ہو، خواہ اندر سے اس کا کردار کتنا بھی گھرونا ہو. جو سنیت کے لباس میں آئے گا میں اس سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتا. لیکن میں شیعوں سے کہتا ہوں، شیعوں تم اپنا لباس بدل کے کیوں آتے ہو؟ اپنا اصلی چہرہ لے کر آؤ، پھر میں دیکھوں اس ملک میں تم بدماشی کرتے کیسے ہو. 3.5 کروڑ روپیہ گزشتہ سال پاکستان میں کئی شیعہ کے ایجنٹوں کو، جن کا نام سنیت کے لیبل پر تھا، ایران نے اس لیے دیا تاکہ پاکستان میں سنیوں کو آپس میں لڑایا جائے. شیعہ نما سنیوں اور سنی نما شیعوں، ہم تمہارے ہر بھیس سے واقف ہیں. تم جس لباس میں آؤ سپاہ صحابہ تمہیں ضرور پہچانتی ہے. پہچاننا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تم مجھے گالی دیتے ہو، تم 1000 مرتبہ گالی دو. تم مجھے برا کہتے ہو، 1000 مرتبہ برا کہو. لیکن جس آدمی نے عائشہ صدیقہ کو کافرہ لکھا اس کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دو. لیکن تم ساتھ کیسے دو گے؟ تم تو ان کے نمک خار ہو، تم تو ان کے زلہ خار ہو، تم تو ان کے ریزہ چی ہو. یہ بات یاد رکھیں. پاکستان میں جب صحابہ دشمن نیست و نابود ہوں گے تو تم بھی ان کے ساتھ ہی نیست و نابود ہو جاؤ گے، اور پھر ایران نہیں تمہیں بچا سکے گا اور نہ سفارت خانہ تمہیں بچا سکے گا. گلگت میں گزشتہ دنوں کیا بدماشی ہوئی کہ وہاں 369 ہینڈ گرنیڈ ایک امامیہ مسجد پونیال روڈ سے پکڑے گئے، جس میں کلاشن کوفیں، سٹین گنیں اور وہ اسلحہ جو پاکستان کی فوج کے پاس بھی نہیں ہے وہ بھی وہاں سے برآمد ہوا. یہ میری طرف سے خبر نہیں آئی، یہ چیف کمشنر گلگت کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ پونیال روڈ کی امامیہ مسجد سے اتنا بڑا اسلحہ برآمد ہوا کہ وہ پاکستان کی فوج کے پاس بھی نہیں ہے. کروڑوں روپے کا اسلحہ. آج میں پاکستان کے نگران وزیر اعظم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جناب یہ بات تمہارے دور اقتدار میں ہوئی، بتائیے وہ اسلحہ وہاں کون لایا؟ ایرانی ساخت کی گنے وہاں کون لایا؟ روسی ساخت کے وائرلیس سیٹ کون لایا؟ ایرانی ساخت کی سٹین گنے وہاں کون لایا؟ بتاؤ تمہارا قانون کہاں ہے؟ آئی ایس آئی کہاں ہے؟ آئی بی کہاں ہے؟ ایف آئی یو کہاں ہے؟ اسپیشل برانچ کہاں ہے؟ تمہاری ایجنسیاں کہاں ہیں؟ کہاں گئی ایجنسیاں؟ کیا یہ اسلحہ سنیوں کو ذبح کرنے کے لیے نہیں لایا گیا؟ کیا یہ ہینڈ گرنیڈ سنیوں کو ذبح کرنے کے لیے نہیں لائے گئے؟ یاد رکھو، اگر تم نے اس بدماشی کو نہ روکا تو سپاہ صحابہ عسکری قوت تشکیل دے کر اس ابن سبا کی جڑ کو اس ملک سے اکھاڑ کر رہے گی.
قائد کے فرمان پر، قائد کے فرمان پر سبیلنا 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 کافر 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 کافر۔ میرے بھائیوں توجہ فرمائیں، سپاہ صحابہ اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، ٹھیک ہے؟ سپاہ صحابہ نے متحدہ دینی محاذ کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ بے نظیر کی قومی اسمبلی میں 44 ممبر شیعہ تھے، اور اس کے بعد مولانا حق نواز کی جب شہادت ہوئی تو اس شہادت نے ایسا رنگ دکھایا کہ نواز شریف کی قومی اسمبلی میں صرف 11 ممبر شیعہ رہ گئے۔ کتنے؟ اور اس مرتبہ انشاءاللہ وہ 11 بھی اسمبلی میں نہیں جائیں گے۔ ہمارا آپ سے توجہ، میں آپ سے عہد یہ لینا چاہتا ہوں کہ کوئی سنی کسی شیعہ کو ووٹ نہیں دے گا، وہ شیعہ خواہ پیپل پارٹی میں ہو، خواہ وہ شیعہ نواز شریف کے ساتھ ہو، خواہ وہ شیعہ پاکستان کی کسی اور جماعت کے ساتھ ہو، خواہ وہ شیعہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہو، خواہ وہ شیعہ حقیقی ایم کیو ایم کے ساتھ ہو، خواہ وہ شیعہ کسی اسلام والی جماعت کے ساتھ ہو، کسی شیعہ کو سپاہ صحابہ اسمبلی میں جانے کی اجازت نہیں دے گی، اور کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک صحابہ دشمنوں کے خلاف علم جہاد بلند کرتی رہے گی۔ ہم پر امن ہیں، اور اسمبلیوں میں ہم شیعہ کا داخلہ روکنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ جو دو گے دونوں ہاتھ کھڑا کرے، دونوں ہاتھ۔ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے؟ ایک بات یاد رکھیں، ہم نے ایک آدمی اسمبلی میں بھیجا تھا، ایک نوجوان سپاہ صحابہ نے ایک جرنیل اسمبلی میں بھیجا تھا، اور وہ جرنیل وہ ہے جس نے حق و صداقت کا پرچم اسمبلی میں بلند کیا یا نہیں کیا؟ مولانا اعظم طارق نے پرچم بلند کیا، اور انشاءاللہ مولانا اعظم طارق اس مرتبہ پھر پہلے سے بہت زیادہ ووٹ لے کر اسمبلی میں جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی مذہبی اور دینی جماعتیں ہیں الیکشن میں ان کا ساتھ دیں، اس لیے کہ کسی دینی جماعت کے کسی لیڈر کے ذمے کوئی قرضہ نہیں ہے، قرضہ سارا تم لے گئے، کوئی مسلم لیگ لے گئی اور کوئی پیپل پارٹی لے گئی، سارا ملک کا پیسہ اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ، اور تم نے آئندہ آ کر بھی اس ملک کو لوٹنا ہے۔ اب لادین عناصر کا وقت گزر چکا ہے، انشاءاللہ اس الیکشن میں یا آئندہ الیکشن میں دینی قوتیں متحد و متفق ہو کر حکمران لادین عناصر کے مقابلے میں پاکستان کے اقتدار پر آئیں گی، اور دنیا کی کوئی طاقت اسلامی قوتوں کو ناکام نہیں کر سکے۔ آپ اسلامی قوتوں کا ساتھ دو گے؟ جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ۔ بھئی ایک اعلان سنیں، توجہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری اعلان کہ آپ سے درخواست ہے کہ انتہائی پرامن طریقے سے نعرہ بازی کے بغیر جائیں گے، کوئی نعرہ نہیں لگائے گا، اور دعا کیے بغیر کوئی نہیں جائے گا، بغیر نعرہ بازی کے، اور ایک جگہ دیکھ کر اپنے دشمن کو پہچان کر، صحابہ دشمن ہر راہ پر آپ کے تحکم میں ہے، آپ اپنے آپ کو منظم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اس ملک کی سلامتی منظور و مقبول فرما، اے اللہ پاکستان میں اسلامی قوت کو بغلبہ نصیب فرما۔
اسلامی طاقت کو غلبہ نصیب فرما، پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ عطا فرما، کشمیر اور بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ پاکستان کو نازی بنا کر سے مستقل طور پر محفوظ فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد